کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ ایک دوستی کا مہینہ ہے۔ محبت تو ویسے اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہی ہیں، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انسان۔ لیکن اس دوستی کا تقاضا یہ کہ اللہ رب العزت پھر انسان کی وہ غلط عادت چھڑواتے ہیں۔ وہ جو غلط عادت اسے پڑ گئی ہے اسے چھڑوانا بھی ہے، اس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور چونکہ متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا دوست صرف متقی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اپنی بندوں سے دوستی پکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ غلط عادتیں چھڑوانی ہیں۔ ان عادات کو چھڑانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، دنیا میں کسی چیز کی عادت کو چھڑانے کے لیے سختی کی جاتی ہے، سخت دوائیں دی جاتی ہیں، تکلیفوں میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ سختی کرتے ہیں، نہ اللہ رب العزت ڈانٹ ڈپٹ فرماتے ہیں، اور نہ اللہ رب العزت اس غلط عادت کی وجہ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو ایسا۔ بس اللہ رب العزت ویسے ہی یہ عادت چھڑوا دیتے ہیں آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ دنیا میں سب سے بڑا جو گناہ گار ہے، سب سے بڑا، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ گار بدکار بدکردار نہ ہو، اس کو بھی اللہ رب العزت بلاتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ جیسے عرف میں ہم کسی کو بلاتے ہیں تو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، یہ محبت کا لفظ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اس بندے سے کہ جس کے گناہ سب سے زیادہ ہیں، اس کی وجہ بھی بتائی، تفصیل بھی بتائی، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ کہ جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اسے اللہ بلاتے ہیں یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اب جب اللہ کا یہ گناہ گار بدکار بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ نے بلایا، متوجہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت پھر یہ نہیں یاد دلاتے کہ کیا کر رہے ہو تم، کہاں پڑے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کی تذلیل کرنا، یہ نہیں کرتے پھر، بلکہ اس گناہ کی نسبت بھی اس کی طرف نہیں کرتے۔ اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ تو تم سے شیطان نے کروائے تھے، تم نے نہیں کیے تھے، یہ تو شیطان نے کروائے تھے۔ اب اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ علاج کیا ہوا؟ فرمایا سب سے پہلے اس شیطان کو باندھ دو، اس نے میرے بندوں سے گناہ کروائے۔ کوئی چھوٹا بچہ گھر میں غلطی کرتا ہے، کوئی چیز اس سے گر کر ٹوٹ جاتی ہے، اب وہ روتا ہے ڈر کے مارے کہ امی ڈانٹیں گی، تو امی اسے کیا کہتی ہیں، بیٹا تم نے نہیں گرایا تو خود گرائے۔ اسے یقین پتہ ہے کہ اسی نے گرایا، لیکن کہتے ہیں تم نے نہیں گرایا، یہ تو خود گرا، اسے تسلی دینی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان نے کروائے تھے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیطان کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ میرے بندوں سے گناہ کیوں کرواتا تھا، اس کو باندھ دیا، عادت چھڑانی ہے نا، اسے دور کر دیا۔ انسان کو نہیں باندھا، شیطان کو باندھا۔ یہ بھی دیکھیں، یہاں نشے والے کو لے جا کر بند کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کو نہ بند کرو، اس شیطان کو بند کرو جس نے گناہ کروائے۔ اپنے بندے کو پھر بھی نہیں کہتے کہ تمہیں سزا ملنی چاہیے، نہیں، اس کو بند کر دیا۔ اب پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ تم سے جو شیطان نے کروائے تھے نا، وہ تو بند گیا، پھر بھی ہو جاتے ہیں، کہا یہ تمہارے نفس نے کروائے، نفس تو میں نے تمہارے ساتھ لگایا، اللہ فرماتا اس نے کروائے تم سے، چلو اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے باب میں ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، جو نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ نفس کو دبانے کا علاج بتایا۔ روزے رکھو گے یہ نفس خود بخود کمزور ہو جائے گا، اور جب کمزور ہوگا یہ انسان پر غالب نہیں آ سکے گا، گناہ نہیں کروائے گا۔ چنانچہ اللہ نے روزے رکھوا کر نفس کو دبوا دیا، اس کا بھی علاج کر دیا۔ انسان کو نہیں کہا، انسان سے کہا گیا کہ تمہارا علاج یہ ہے کہ اس نفس کو ہی میں دبا دیتا ہوں۔ اور اس کو کیسے دبایا جائے گا؟ فرمایا صبح سے لے کر رات تک اس کو بھوکا رکھو، روزے میں رکھو، یہ دب جائے گا، خود ہی کمزور ہو جائے گا۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب انسان اللہ تعالیٰ سے ایک سوال بھی تو ظاہر بنتا ہے
کہ اللہ یہ تو قسم کی سزا ہو گئی کہ آپ نے میرا کھانا پینا بند کر دیا، صبح سے شام تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بند نہیں کیا، بند نہیں ہوا، کھانے کے درمیان میں وقفہ بڑھایا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی کھانا یہ کم چیزیں کھاؤ، کم کھاؤ، یہ ہلکی چیز کھاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے وقفہ بڑھایا، ختم بند نہیں کیا۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا صبح بھی خوب کھاؤ اور رات میں عشاء کے مغرب کے بعد بھی خوب کھاؤ۔ جو عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ ان دنوں میں کھاؤ۔ جو بیمار ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جن پہ جو چیزیں بند ہوتی ہیں وہ بھی رمضان میں کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں کھاؤ، خوب کھاؤ، صرف وقفہ تھوڑا سا بڑھا دو بیچ میں، اور اس وقفے کے بڑھانے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اس پر صرف نہیں، اس کھانے پر بھی ثواب ملے گا۔ میرے کہنے پر کھانے کا وقفہ بڑھایا نا، اب سحری میں اٹھ کر کھانا کھاؤ گے ثواب ملے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسحروا، سحری میں اٹھا کرو، کھایا کرو کچھ، اس لیے کہ سحری میں جو لوگ اٹھتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر رحمت، یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے سحری میں اٹھنا چاہیے، کچھ بھی نہ کھائے انسان، تھوڑا سا پانی تو پی لے لیکن اٹھے ضرور۔ یہ اللہ کے نبی نے کا حکم ہے، اٹھنا چاہیے۔ اب افطاری کا وقت ہوا، فرمایا افطاری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو افطاری کا وقت ہو اور فوراً افطار کر لیں، پسند فرماتے ہیں۔ تو گویا ادھر اللہ کی رحمت برس رہی ہے سحری میں، اور افطار میں اللہ تعالیٰ محبت کا اعلان فرما رہے ہیں، یہ بھی انعام مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایک انعام اور ملے گا، کیونکہ میرے کہنے پہ کھانے کا وقفہ بڑھایا۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ فرمایا جو دعا سحری میں مانگو گے وہ بھی قبول ہوگی، جو افطار میں مانگو گے وہ بھی قبول کروں گا۔ یہ انعامات مل رہے ہیں بندے کو، سحری کی دعا بھی قبول، چنانچہ تہجد کا موقع بھی مل جاتا ہے آدمی کو، 2 پڑھیں 4 پڑھیں جو بھی پڑھیں دعا مانگ لی، اور اسی طرح افطار میں دعا مانگی اللہ وہ بھی قبول فرما لیتے۔ اب بندہ بڑا وہ ہو گیا کہ اللہ رب تو بڑا اچھا ہو گیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ افطار میں تو اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھائیں گے کہ اب وہ ہضم کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، 20 تراویح پڑھو گے نا تو ایسے ہو جائے کہ بالکل جیسے کھایا کچھ نہیں، آر کا تو اور کھاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے میں دن کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کا قیام تم پر لازم کیا، اس لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے اور تراویح بھی لازمی پڑھنی چاہیے۔ تراویح میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے کہ پہلے 10 دنوں میں کچھ تھا پھر 10 دن کے بعد چھوڑ دی، یا پہلے ابتدائی 4 رکعتیں پڑھ لی پھر کم ہوتے 8 پڑھی پھر کرتے کرتے چھوڑ دی، ایسے نہیں، پوری 20 اور مکمل اول تا آخر پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام آ گیا۔ اچھا اب یہ ایک اور، اب جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، بڑے پیار محبت سے ہو رہا ہے، بغیر خرچے کے ہو رہا ہے، بغیر کسی تکلیف کے ہو رہا ہے، تو بندہ اللہ سے بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک خوبی ہوتی ہے طبیب کی یا ڈاکٹر کی یا معالج کی، کہ وہ اپنے پیشنٹ کو اپنے سے بے تکلف کر لے، یا کسی بھی ٹیچر یا معلم کی جو اپنے طالب علم کو اپنے سے بے تکلف کر لے، تاکہ اپنا وہ پیشنٹ یا وہ طالب علم اپنی ساری بات اپنے استاد کے اور اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھے اور پھر اس کا علاج ہو۔ یہ اس مریض کی کا فن نہیں ہوتا، یہ اس ڈاکٹر کا فن ہوتا ہے کہ مریض کو اتنا بے تکلف کر دے کہ اس سے ساری باتیں نکلوا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اتنا بے تکلف کر دیا۔ اب اللہ کا بندہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ رب العزت اگر میں صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے 13 گھنٹے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور ظاہر ہے میں نے برش کا میں عادی تھا، صبح ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا تھا، وہ بھی اب نہیں ہو سکتا، تو منہ سے تو بدبو آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی، عام بندوں کی نہیں، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، جو چیز اللہ کو پسند ہو ہمیں اسے بدبو نہیں کہنا چاہیے، اسے خوشبو کہنا چاہیے۔ وہ بدبو نہیں ہے، بو کہہ سکتے ہیں، بدبو نہ کہیں اسے، کہ منہ سے جو بو آئے گی جب اللہ کو پسند ہے تو پھر وہ بدبو کہاں سے ہو گئی؟ بدبو تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن اعتکاف فرمایا اور مسواک کر کے اللہ سے ملنے گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مسواک کیوں کیا؟ کہ اللہ آپ سے گفتگو کرنی تھی تو میں نے چاہا کہ میرا منہ صاف ہوتا، میں نے روزے بھی رکھے تھے اور اعتکاف بھی کیا تھا۔ فرمایا یہ چیز تو مجھے پسند نہیں، مجھے تو وہ پسند تھا جو اس کیفیت میں تم آتے، جاؤ 10 دن اور کر کے پھر آؤ۔
دوبارہ 10 دن اعتکاف کروایا اور پھر بلایا، آج مجھے وہ پسند ہے۔ تو اب یہ اللہ کو پسندیدہ چیز، یہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا۔ اب اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ رب العزت، ہم نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس نماز کا درجہ عام نماز کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس میں مسواک نہیں کیے، ایسے ہی پڑھی نماز، ایک نماز کا ثواب جو 27 درجے یا جو بھی ہے وہ ملے گا، اور مسواک کر کے پڑھیں گے تو اس نماز کا درجہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ تو رمضان میں تو ہم نے یہ نہیں کیا اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے ہم پابندی کے ساتھ، اس کے بغیر پڑھی ہیں، تو یہ ثواب میں کمی ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس کا بھی حل فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کی نفل نماز فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک فرض پڑھا گویا 70 فرض پڑھ لی اس نے، ایک نیکی کی گویا 70 نیکیاں کریں، وہ مسئلہ بھی حل کر دیا اللہ نے۔ فرمایا کہ یہ اس کے بغیر بھی مل جائے گا تمہیں۔ اب پھر ایک اور بات ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت انعامات تو بڑے مل رہے ہیں، انسان جب دیکھتا ہے نا کہ کہیں پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا یوں سمجھیں کہ انسان کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے، تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو اب انسان اتنی چیزیں جمع کر سکے گا جتنی اٹھا سکتا ہے، لیکن چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور اٹھا نہ سکتا ہو بندہ، تو کہتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش میرے ساتھ کوئی اور ہوتا، میرا بچہ، یہ اور بھی اٹھا لیتا، یا میرے جیب زیادہ ہوتے میں زیادہ جیبوں میں بھر لیتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے وہ جیب جو اس نے بنوائے تھے وہ کم لگتے ہیں، اپنی طاقت اسے کم لگتی ہے، تو اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس زیادہ طاقت ہوتی، زیادہ جگہ ہوتی، گاڑی میں جگہ ہوتی، میں اور بھر لیتا، یہ تو مفت مل رہا ہے سارا، میں اور زیادہ اٹھا لیتا۔ اب بندہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ رب العزت، کام تو بڑا ہے، انعام تو بہت بڑے بڑے مل رہے ہیں اس پر، لیکن دن تو بہت تھوڑے ہیں، کم ہیں، 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، ادھر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ادھر میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میں دونوں میں سے کون سا کام کروں؟ نیکیاں بڑھاؤں یا گناہ معاف کرواؤں؟ اس ایک مہینے میں تو یہ سارے کام مشکل ہو جائیں گے، وقت بہت کم ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے نا، اور اس کی قدر اس کے دل میں آتی ہے، تو پھر اسے وہ وقت بہت کم لگتا ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو رمضان کی قدر جب اس کو ہو تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ رمضان آیا بھی اور گزر بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ تو اب وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ وقت تو بہت کم ہے، گناہ اتنے زیادہ ہیں، وہ معاف کرواؤں یا نیکیاں جمع کروں؟ نیکیاں اتنے مختصر وقت میں دونوں کام کیسے کیے جائیں؟ اللہ رب العزت اس کا بھی حل فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام عمل کرو، دونوں کام ہوتے رہیں گے، دونوں کام ہوتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان والا ہو اور ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صرف روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر بھی کچھ رہ گیا، اگر شک دل میں رہ گیا تو اب اس پر سیلاب آ جائے گا، سیلاب سے سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں رات میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لے گا، وہ وقت، وہ دن اسے نصیب ہو جائے گا، وہ رات، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، گناہ سارے ختم ہو گئے۔ اب رہا معاملہ نیکیوں کا، نیکیوں بھی بڑھانی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اتنے پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، حساب کتاب تو کرنا جانتے ہو کہ اللہ نے اپنے بندوں سے، اس امت کے مسلمانوں سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ ازل ہمیشہ سے معاہدہ ہے، وہ معاہدہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو پکا وعدہ ہے، کم سے، اس میں کمی ہے ہی نہیں، اس میں کمی نہیں۔ اب ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اس امت کے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے، وہ ملے گا ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ ایک بھی 70 سے بدل جائے گی۔ اب اس 10 کو 70 میں ضرب دیں تو 700 بن جائے گی،
تو گویا اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ اس مہینے میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر شمار ہوگی۔ اگر کسی نے پورے 30 روزے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ رکھ لیے تو ایک روزے کے بدلے اس نے 700 روزے رکھے، گویا 700 مہینے روزے اس نے رکھ لیے، 700 مہینے روزے۔ یہ کم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو گناہ بھی گئے اور نیکیوں کی بھی ڈھیر لگ رہے ہیں۔ تمہیں فکر تھی نا کہ اس مختصر وقت میں گناہ معاف کرواؤں یا نیکیاں بڑھاؤں، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر مزید ایک ساتھ میں ایک چیز اور لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھے، ایک کر کے پھر دوسرا پھر تیسرا وقفے سے رکھ لیے، شوال کے مہینے میں 3 روزے 6 روزے رکھ لیے، یہ کل ہو گئے 36 روزے۔ اب اس 36 کو بھی اگر ہم 10 میں ضرب دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کم سے کم نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو یہ 360 بن جاتے ہیں، اور 360 پورے سال کے دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اب 30 دن کے روزے اور 6 روزے ساتھ اور ملا لو تو اتنا ثواب ملے، گویا پورے سال تم نے روزے رکھے، اور جو شخص پورے سال روزے رکھتا ہو اس کے اجر کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ بھی اللہ نے حل فرما دیا کہ گناہ بھی سارے مٹ گئے اور نیکیاں بھی بڑھ گئیں۔ اب اتنی زیادہ محبت اور اتنا بڑا انعام اور اتنا زیادہ بڑا ایک صلہ جو اللہ دے رہے ہیں، اگر کسی مسلمان کو اس چیز کی حقیقت کا علم ہو جائے تو رمضان کے روزے کیا، رات کی تراویح کیا، وہ پورے سال روزے رکھنے کو بھی تیار ہو جائے اور پوری زندگی وہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرے، اگر اسے قدر کا پتہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب وہ بات ذکر فرمائی نا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑی لمبی اس نے عمر پائی تھی اور دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، صحابہ افسردہ سے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کیوں، کیا وجہ؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اتنا آگے نیکیوں میں نکل گیا، 1000 سال اس کی عمر اور اتنے اس نے عبادت کی، ہماری تو عمریں 50 کے اندر 60-70 کے اندر ہیں، ہم کیسے ان تک پہنچیں گے؟ اللہ نے انعام کے طور پر دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس میں کر لو، اس سے بھی زیادہ، وقت تھوڑا، کام مختصر، انعام بہت بڑا، سب سے بڑا۔ تو اللہ رب العزت اس انداز سے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ سارے معاملات حل کر دیے تو بندہ اللہ سے پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں اضافہ بھی ہوگا، نیکیاں اور زیادہ بڑھیں گی، گناہ سارے ختم ہوں گے؟ فرمایا لیلۃ القدر میں سارے ہو جائیں گے، جب وہ تمہیں ملے گا، وہ رات ملے گی تو اس میں سب کچھ ہو جائیں گے، لیکن اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے صرف راتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، آخری عشرہ انسان پورا وقت کر دے اللہ کی عبادت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی تھی، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پورے رمضان خوب عبادت کرتے تھے اکیلے، ہمیں بھی کہتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو پھر آپ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی نہیں سونے دیتے تھے، فرماتے سب اٹھ کر عبادت کرو۔ تو سارے پورے عشرے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جن حضرات کو اللہ توفیق دیں اعتکاف کی، اس سے بڑھ کر تو بڑی فضیلت کوئی اور ہے ہی نہیں کہ وہ 10 راتیں یا 9 راتیں جو بھی ہوں، وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، پاک صاف ستھرے ماحول میں باوضو رہ کر انسان بیٹھے روزے کے ماحول میں، تو اللہ رب العزت اسے لازماً لیلۃ القدر کی وسعت نصیب فرمائیں گے۔ آئے گی تو ضرور نہ وہ۔ اب جب 21 سے لے کر 30 تک ہم پوری راتوں نے ہر رات اللہ کی عبادت کی تو اس میں کہیں نہ کہیں تو مل ہی گئی ہوگی، چاہے ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، مل تو گئی ہوگی، تو اللہ عطا فرمائیں گے وہ چیز۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر بعض دفعہ انسان کی عقل چونکہ چھوٹی ہوتی ہے نا، تو چھوٹی عقل بڑی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچ نہیں پاتی، کچھ چیزیں اسے عقل سے ورا لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس آئے، لوگوں نے انکار اسی لیے تو کیا تھا بہت ساروں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہا کہ عقل اتنی ہے تو اتنا ہی سوچتی ہے، اللہ کی قدرت اس سے کئی گنا زیادہ ہے تو اس کو انسان سوچ نہیں سکتا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ یہ ساری باتیں یا یقینی ہوں گی، ایسا انعام مجھے ملے گا، سب کچھ ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تم اپنی زندگی کے معاملات کو بڑا سمجھتے ہو اللہ کی رحمت سے، ان رحمتی وسعت غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو میرے غصے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، ہوگا۔ اور پھر بندے کو بھی تنبیہ کی، فرمایا سنو
لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو. کیوں؟ نہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اللہ رب العزت، تم اپنے معاملات صحیح کرو، اللہ رب العزت یہ سب کچھ تمہیں عطا فرمائیں گے. اب یہ سارے کام ہو گئے، اللہ کی طرف سے دوستی بھی ہو گئی، اللہ نے محبت کے ساتھ دوستی کا پیغام بھی دیا، بندوں سے دوستی تعلق بھی ہو گیا، تو ظاہر ہے پھر دوستی کا اعلان بھی تو ہونا چاہیے. دنیا میں دوست انسان ہر کسی کو بناتا ہے، برابر کا دوست ہو تو آدمی کہتا ہے میرا دوست ہے، لیکن اگر اپنے سے بڑا کوئی آدمی دوست بن جائے نا، تو ہر کسی کو بتاتے ہو فلاں فلاں وزیر میرا دوست ہے، وہ میرے گھر پہ بھی آتا ہے، اور وزیر اعظم اس سے تو میری اچھی بات چیت ہے، وہ تو ہر آدمی کو بتاتا ہے پھر فخر سے. اور اگر یہی بات وزیر اعظم کہے کہ وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں جو بندہ رہتا ہے نا وہ میرا اچھا دوست ہے، اس کی پھر انتہا نہیں رہتی پھر آدمی. اللہ رب العزت بندے سے نہیں کہتے کہ تم اعلان کرو، اللہ کہتے ہیں میں خود اعلان کرتا ہوں تمہارے ساتھ دوستی کا. چلو اعلان کیا ہوا؟ 3 اعلان اللہ فرماتے ہیں. پھر جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، پہلا اعلان یہ ہوتا ہے الا ان اولیاءہ الا المتقون. بھئی یہ سارے لوگ جو روزے والے تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے یہ متقی بن گئے، اور یاد رکھنا یہ متقی سارے میرے دوست ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون. اب اللہ نے دوستی کا اعلان بھی کر دیا. پھر دوسرا اعلان، ظاہر ہے جب دوستی ہوتی ہے تو انسان اپنی دوست کی کمی کوتاہی غلطی کو بھی درگزر کرتا ہے، دوست ہے کوئی بات نہیں، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا بھی اعلان شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے نا، آخری رات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے اور امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر ہو، لیکن اصول دنیا یہ ہے، دستور زمانہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانا چاہیے. اس لیے رمضان کی آخری شب جب آتی ہے، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو گیا، گویا کام باقی تھا، مزدوری پہلے مل گئی ساری. یہ دوسرا اعلان ہو گیا. اب تیسرا اعلان، جب دوستی بڑھتی ہے نا تو پھر آدمی دوست کو اپنے گھر بلاتا ہے، اور گھر بلانے کے لیے بڑے اعزاز و اکرام سے بلاتا ہے. کوئی بڑا گھر پہ آتا ہے، گلی میں کارپیٹ بچھا دیے جاتے ہیں، چاروں طرف روشنیاں، پھول یہ لگا دیے جاتے ہیں، قسم قسم کے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے اکرام میں کھانے بنائے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے گھر پہ آ رہا ہے، وہ کھائے یا نہ کھائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارا اکرام کروں گا. اب اکرام کیا ہے؟ فرمایا جب جنت میں قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو اعلان ہوگا جنت میں جانے کا، تو جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے گا، خاص الگ سے دروازہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا نام یقال لہ باب الریان، اس دروازے کا نام ہے باب الریان. حضرت سہل رضی اللہ کی روایت ہے یہ. فرمایا اس دروازے کو مخصوص کر کے اس پہ لکھ دیا جائے گا یدخل منہ الصائمون، جو صرف روزے والے ہوں گے وہ اس دروازے سے اندر جا رہے ہوں گے. یہ اعزاز ہوگا، اس دروازے سے کوئی اور نہ آئے. جیسے کہ مخصوص راستہ ہوتا ہے عام مہمانوں کے لیے، سب عام راستہ، اور ایک خاص مہمان کے لیے خاص راستہ بنایا جاتا ہے. تو اللہ ان مخصوص راستے سے ان روزے داروں کو داخل فرمائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دروازہ کھلے گا، صائمین اس میں سے جنت میں جائیں گے روزے دار، اور جب سارے روزے دار جنت میں چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی دوسرا آدمی داخل نہیں ہو سکے گا. یہ ہے دوستی کا حق جو آخر تک اللہ رب العزت نے ادا فرمایا. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد آخر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے معاملے میں اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، ہم بھی تو کچھ کریں. چنانچہ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک ایک گھڑی ہمیں اللہ کی توفیق سے اس کو ہم قیمتی بنائیں. دعاؤں میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، فلاح اور اچھائی کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت کے کاموں میں، کسی کو نقصان نہ پہنچے، زبان سے، ہاتھ سے کسی کا مالی نقصان نہ کریں، کسی جتنا ہو سکے کسی کے ساتھ تعاون کریں. اگر کوئی سختی سے بات بھی کرے اس سے نرمی سے بات کر لی، اسے درگزر کر دیا. یہ سارے معاملات کریں، اور ساتھ ساتھ عبادات بھی توجہ دیں، روزوں پر بھی توجہ، روزہ نہ چھوٹ پائے، روزہ خراب نہ ہو جائے. اسی طرح تراویح نہ چھوٹ پائیں، تراویح مجھ سے ضائع نہ ہو جائیں، ایک رکعت میری تراویح کی ضائع نہ ہو جائے. اس سارے وقت کو قیمتی بنائیں تو اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہمیں مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ.